بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی وانا منک۔ صحیح بخاری شریف۔ الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 میں پیدا ہوا، 256 میں فوت ہوا۔ دار ابن حزم سے چھپی ہے پوری بخاری ایک جلد میں۔ کتاب الفضائل اور باب ہے مناقب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی کے فضائل کا باب۔ اس میں پہلے نمبر پہ محدث بخاری اس حدیث کو لایا ہے کہ رسول اعظم اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى، جب تک اللہ وحی نہ کرے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو نہیں فرماتے۔ وہ رسول فرما رہے ہیں یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ کون نبی؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے فرمایا یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے، جس کے لیے پیغمبر اعظم علیہ السلام فرمائے انا وعلی من نور واحد، جس کے لیے اللہ قرآن میں فرمائے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، میرے حبیب سے ایسے گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں کرتے ہو۔ وہ نبی فرما رہا ہے بخاری شریف یا علی انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ یہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے، یہ صدیوں سے ایک تنازع، ایک ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے، یہ افضل کون مفضول کون۔ افسوس کی بات ہے کہ جس مذہب کے پاس اللہ کا قرآن ہو، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ہادی و پیشوا رسول ہو، ان میں جھگڑا کہ افضل کون مفضول کون، فضیلت میں پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر کس کا اور چوتھا نمبر کس کا۔ آئیے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ لیں کہ رسول اعظم نے اس باب میں کچھ فرمایا یا نہیں۔ ہاں، رسول اعظم نے کھول کھول کے بتایا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پیغمبر اعظم نے کھول کے بتائی کہ علی کی عظمت کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے۔ اس نبی کا فرمان، اس نبی کا فیصلہ جس کے لیے اللہ فرمائے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ حبیب تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے جب تک تجھے حکم فیصل جج تسلیم نہ کرے، تیرے فیصلے کو نہ مانے، نہ مومن ہیں نہ آگے چل کے مومن بنیں گے نہیں۔ تو وہ رسول اعظم علی علیہ السلام کی فضیلت آج کی اس نشست میں وہ حدیث پیغمبر آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں کہتے ہیں نا دی اینڈ، بات ہی ختم۔ وہ ہے مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، اور نیچے والی کتابیں نہیں، اہل سنت برادران کی کتب صحاح ستہ، 6 بنیادی کتابیں جو لاکھوں کتابوں میں سے چھن چھن کے 6 باہر نکالی ہیں۔ یہ ان 6 میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سنن ترمذی، لکھنے والے امام ابی عیسیٰ ترمذی 279 میں فوت ہوئے ہیں۔ دار الکتاب العربی سے یہ چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 1017 ہے، 1017۔ اس میں حدیث کا نمبر ہے 3721۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ، روسٹ پرندہ جب رسول اعظم کے پاس آیا تو رسول خدا نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کی، رسول نے جس کی دعا اللہ نے کبھی رد نہیں کی۔ اس رسول نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ صحیح ترمذی شریف کتاب المناقب حدیث نمبر 3721۔ اس میں پیغمبر اعظم نے فرمایا اللہم اتنی بے احب خلقک الیک یاکل معی ھذا الطیر۔ رسول خدا نے فرمایا پالنے والے میرے پاس آج اس شخص کو بھیج جو تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے، اس کو بھیج۔ حدیث خیبر بھی اس کی شاہد ہے، جو خیبر میں رسول خدا نے فرمایا کہ کل علم دوں گا اس کو جس سے اللہ اور رسول محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ یہ ملتی جلتی حدیثیں ہیں کہ پالنے والے اس کو بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ فجاء علی، علی آئے
انس کہتا ہے علی آئے، جب آئے پھر کیا ہوا؟ فَأَكَلَ مَعَهُ، رسول خدا کے ساتھ وہ پرندہ بھنا ہوا کھانے لگے۔ تو حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ کو عالمین میں محمد عربی کے بعد اگر کوئی پیارا ہے تو علی علیہ السلام ہے، حسنین کا بابا ہے، زوج بطول ہے، وارث رسول ہے، وصی رسول ہے، یعصب الدین ہے، امیر المؤمنین ہے، والد شبیر و شبر و مشبر ہے، قسیم النور والجنہ، علی علیہ السلام کی ذات ہے جو عالمین میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، رسول کی دعا ہے۔ وہ کون تھا؟ علی علیہ السلام۔ آئیے، یہ تو تھی ترمذی شریف۔ اہل سنت کے کتنے بڑے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ نہیں کہ کسی ایک نے لکھا، دو نے لکھا، نہیں، کوئی اکا بھی نہیں، دکا بھی نہیں، درجنوں ہیں محدثین اہل سنت کے جنہوں نے اس حدیث طاہر کو اپنی کتب احادیث میں نقل فرمایا ہے۔ آئیے، یہ میرے سامنے کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب اشرا، الامام الشیخ احمد بن عبداللہ الشہیر بمحتبری، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 115، چوتھی جلد کا صفحہ 115۔ اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ اب رسول اعظم نے دعا مانگی، میرے پالنے والے میرے پاس اس کو بھیج جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ بھی ہے مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے باب میں امام محتبری اس نے لکھی ہے۔ آئیے جناب، یہ دوسری تیسری کتاب یہ المرقات ہے، المحدث الشہیر الفقیہ النبیل علی بن سلطان بن محمد القاری رحمہ اللہ الباری، مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان سے چھپی ہے۔ جلد نمبر اس کا 11 ہے، صفحہ نمبر اس کا 343 ہے۔ اس میں پیغمبر اعظم کا فرمان، او میرے پالنے والے میرے پاس اس شخص کو بھیج جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ علی علیہ السلام آئے اور پیغمبر اعظم علیہ السلام سے پرندہ تناول فرمایا۔ یہ بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، کون نہیں جانتا؟ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں۔ کون؟ کتاب کا نام ہے سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد، لکھنے والے حضرت امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی، جلد نمبر اس کا 7 ہے، زاویہ پبلشر سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 198 ہے۔ اس میں حدیث طاہر موجود ہے کہ رسول اعظم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، اے میرے پالنے والے اس کو بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہو، اس سے بڑی فضیلت ہوتی کیا ہے؟ آخر یہ دنیا والے سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو؟ رسول کی دعا۔ یہ کتاب ہے مجمع البحار الانوار، لکھنے والے الشیخ العلامۃ اللغوی ملک المحدثین محمد طاہر الصدیقی الہندی الفتنی الگجراتی، جزء خامس، مکتبہ دار الایمان، مملکت العربیہ السعودیہ، سعودی عربیہ سے چھپی ہے کتاب مجمع البحار الانوار۔ اس کا جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 400، حرف الحاء میں یہ حدیث لایا ہے کہ رسول اعظم کے پاس ایک پرندہ آیا، رسول اعظم نے دعا مانگی، پالنے والے اس کو بھیجو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یہ کتاب ہے مشہور زمانہ، بہت بڑی کتاب ہے، 80 جلدوں میں ہے، تاریخ دمشق کبیر۔ الامام الحافظ المؤرخ سکت الدین ابو القاسم علی بن الحسن بن ہبۃ اللہ الشافعی المعروف بابن عساکر، 571 میں فوت ہوا ہے۔ حافظ ابن عساکر کو کون ہے اہل علم جو نہیں جانتا؟ یہ ہے وہ حافظ ابن عساکر صاحب تاریخ دمشق الکبیر، دار احیاء تراث عربی سے چھپی ہے۔ اس کا جلد نمبر 39 ہے۔ اس میں ترجمے کا نمبر ہے 4524۔ اس میں یہ حدیث لایا ہے کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا، پالنے والے میرے پاس اس کو بھیج جو تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو علی آیا اور رسول کے ساتھ وہ پرندہ بھنا ہوا تناول فرمایا۔ یہ کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر، حافظ ابن قیم، ابن تیمیہ، ابن جوزیہ، یہ کون تھے؟
اہل علم جانتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی فضیلتوں کو یہ کتنا برداشت کرتے تھے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ ہے حافظ ابن کثیر الامام الحافظ ابو الفدا اسماعیل بن کثیر القرشی الدمشقی. 774 میں فوت ہوا ہے. المجلد الرابع ہے، 4 جلد ہے، دار المعرفہ بیروت لبنان سے یہ چھپی ہے. اس کا صفحہ نمبر 374 ہے. اس میں پیغمبر اعظم کا فرمان ہے، پالنے والے اس شخص کو بھیج جو تجھے تیری پوری مخلوق میں محبوب ہے. مخلوق میں محبوب، یہ قابل توجہ بات ہے. یہ علی کی مولا کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ عالمین میں اللہ کو سب سے پیارا ہے تو مولا علی علیہ السلام ہے. یہ کتاب ہے مرآت الزمان فی تواریخ الاعیان، شمس الدین ابو المظفر بن عبداللہ المعروف بسبط ابن الجوزی. 23 جلدوں میں ہے. مؤسس رسالۃ العالمیہ سے چھپی ہے. اس کا جز ہے 16 16ویں جلد ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 542. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی حدیث کے پالنے والے اس کو بھیج جو یہ بھنا ہوا پرندہ میرے ساتھ کھائے. انبار کتابوں کے ہیں. اس حدیث کے بارے میں کیا کیا کہا ہے وہ کتاب مرقوم ہے، موجود ہے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی حدیث آسانی سے تو ہضم نہیں ہوگی. ضرور ہاتھ پاؤں وہ لوگ جن کا پورا اسٹرکچر ادھر ادھر ہو رہا ہے وہ ہاتھ پاؤں تو ماریں گے نا. وہ انہوں نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے، جسے روشن خدا کرے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون. مولا علی علیہ السلام کی فضیلت ہے، مولا کی بڑی فضیلت اس حدیث میں موجود ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے.